18 سال میں ریڈیو کیا اور ریڈیو پاکستان سے میں نے مارننگ ٹرانسمیشن کی، یعنی کہ صبح کا شو کیا، اور ریڈیو سارا لائیو شو ہوتا ہے، اور میرا پہلا جو شو تھا جب میری اپروول ہوئی بطور آرٹسٹ ریڈیو پاکستان سے، تو وہ بھی میں نے لائیو ہی کیا تھا پہلا شو، اگرچہ بہت مشکل تھا، نہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے، کیسے بولنا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، بکھر نیٹ ورک کی جانب سے ایک مہمان کے ساتھ شاہد بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، فنکار کسی بھی معاشرے کا سمت کا تعین کرنے والا فرد ہوتا ہے، اور اگر وہ فنکار ہمہ جہت شخصیت کا حامل ہو تو یقیناً وہ اس معاشرے کے لیے ایک بہت کارآمد سود مند فرد ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کی ایک شخصیت آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں اس کا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے کہ مصداق سلیم شہزاد، جن کی شخصیت کے بہت سارے پہلو، جن کی شخصیت کی بہت ساری جہتیں، اور یقیناً میڈیا کی دنیا کے لوگ اور میڈیا دیکھنے والے لوگ، آپ جیسے ناظرین ان سے واقف بھی ہوں گے اور ان سے آگاہ بھی ہوں گے، اور ان کی صلاحیتوں سے بھی آپ مکمل طور پر استفادہ حاصل کرتے رہے ہوں گے۔ تو سلیم شہزاد آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ سلیم شہزاد صاحب، میں آپ کو بکھر نیٹ ورک کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھوڑا سا تعارف اور آپ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے میں یہ کہتا چلوں کہ سلیم شہزاد ہماری اس تھل کی دھرتی سے ہی ان کا تعلق ہے، پپلا ضلع میانوالی سے ان کا تعلق ہے، اور صداکاری، اینکرنگ، یہ میڈیا سے وابستگی، یہ یعنی عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں۔ ان کا پورا عرصہ اسی طرح سے مختلف چینلز میں، جن میں روہی، وسیب، ARY اور K2، اس طرح کے بہت سارے اور چینل بھی، اگر میں نام گنوانے بیٹھوں تو میرا بہت سارا ٹائم یہاں پہ صرف ہو جاتا ہے۔ بجائے اس کے کہ میں یہ نام گنواتا رہوں، ہم سلیم شہزاد سے، اور ان کا ایک اور توانا پہلو ان کی شاعری ہے، جس سے میں ذاتی طور پر بہت زیادہ متاثر ہوں۔ ویلکم کہتے ہیں۔ بہت شکریہ شاہد بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ بکھر نیٹ ورک کا اسپیشلی بہت زیادہ شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا۔ آپ کی محبت، ہم تو آپ کے فین ہیں، آپ کے دیوانے ہیں۔ جب بھی آپ نے کہا کہ میرا تعلق پپلا اور تھل سے ہے، تو میں کہتا ہوں کہ جی آدھا آدھا بٹا ہوا ہوں میں، ایک تو اور دوسرا دل میں، یعنی کہ وہ جہاں میری جنم بھومی ہے، جہاں میں پیدا ہوا ہوں، وہ تو ڈیفینیٹلی میرا ایک حوالہ ہے، مگر میرا سارا بچپن اور میری ساری جوانی اسی شہر کی میں گزری، یہی بکھر تھا اور میں یہیں سے پڑھ کے گیا ہوں۔ جب یہ ڈسٹرکٹ بن رہا تھا بکھر، تو اس زمانے بھی مجھے یاد ہے کہ میں اور میرے بہت سارے دوست جو ہیں، ہم کنگ ایٹ اس زمانے میں بڑا معروف تھا، اور قریب میں ایک پکوڑے اور سموسوں والی ایک شاپ ہوا کرتی تھی، وہ بہت اچھے مزے کے، تو ہم دوستوں نے بڑی ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک جوش اور جذبے کے ساتھ سیلیبریٹ کیا تھا بکھر کا ایک الگ اس کا جو ڈسٹرکٹ کا جو تشخص بن رہا تھا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جی میں آدھا میاں والی کا ہوں اور سارا بکھر کا ہوں۔ اچھا، خیر، بہرحال آپ کی ذرا نوازی ہے۔ آپ سے سوال و جواب کا سلسلہ آپ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سلیم شہزاد نے اپنے آپ کو کب ایکسپلور کیا، کہ سلیم شہزاد جو اتنی جہتوں کا مالک ہے، اس کو خود کب ادراک ہوا کہ اس کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں؟ شاید بھائی جو ہے ذات کی پہچان کی جو بات ہے اور اپنے تشخص کو، اپنے آپ کو سمجھنے کی بات ہے، وہ ساری زندگی گزر جاتی ہے، آدمی اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بندے کے
کو دریافت کرنے کا جو عمل ہے، اس میں جہاں آدمی کی اپنی ایک موجود ہوتی ہے تحریک یا جس کو سمجھنے کی، اس کے ساتھ اس کے دوستوں کا جو ہے بہت بڑا اس کا کردار ہوتا ہے. وہ دوست اگر اس کو کھنگال لیں، اس کو اس کے اندر سے کچھ نکال لیں، تو پھر شاید وہ کہیں محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں کچھ ہوں یا میں کہیں کچھ کر سکتا ہوں. میں جب یہاں سے گیا تو میں پہلے لاہور رہا 6 سال، تو وہاں سے میں نے ریڈیو پاکستان لاہور سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. تو یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ میرے لیے کوئی وہ نہیں تھا کہ یہ میں اس کو پروفیشن اپناؤں گا. میں نہیں سمجھتا تھا کہ ایک دیہات سے گیا ہوا آدمی ریڈیو پاکستان کے ساتھ جس کی وابستگی ہو، جہاں پہ شین قاف اور یہ ساری چیزوں کو بڑا خیال رکھا جاتا تھا، تو ایک دیہاتی ایک تھلوچڑ جو ہے وہ کیسے جا کے وہاں پہ سروائیو کرے گا. مگر اور پھر آواز سے بھی مجھے یہ نہیں تھا کہ شاید میری کتنی آواز اچھی ہے. تو بس اللہ نے کیا کہ ایک کام شروع کیا، چل پڑے. تو دوستوں کا اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہے میری پہچان میں سمجھتا ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں یار تم یہ بھی کر سکتے ہو، شاید تم یہ بھی کر سکتے ہو. تو بس ادراک میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو ابھی تک نہیں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، مگر دوستوں کے اس کے ساتھ ایک محبت کے ساتھ سارا کچھ چلتا ہے. آپ کی بڑا پن ہے، اور آپ اپنے چونکہ عاجزی اور عجز آپ کی شخصیت میں بہت زیادہ موجود ہے. یہ ہم سے پوچھیں کہ آپ کس لیول کی ایک شخصیت ہیں اور کس مقام پر ہم آپ کو دیکھتے ہیں. مجھے آپ جیسے صداکار کا، آپ جیسے اینکر کا، یقین کریں انٹرویو کرتے ہوئے کپی سی طاری ہو رہی ہے کہ میں ایک اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ، اتنے بڑے اینکر کے ساتھ کیسے گفتگو کروں گا. بہرحال وہ میں اندر کی کیفیت ہے، وہ میں بیان نہیں کر سکتا. پپلا سے آپ کا تعلق، کچھ پپلا کے بارے میں بتائیے، جہاں پہ ظاہری بات ہے آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کا بچپن اور جوانی، نوجوانی بکھر میں گزری ہے. تو پپلا سے ظاہری بات ہے آپ کی انسیت، آپ کا تعلق، آپ کی اس سے وابستگی جو ہے اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا. پپلا ڈیفینیٹلی جی میرا خمیر جو ہے، میں جس مٹی سے میرا خمیر اٹھایا گیا وہ پپلا ہی ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جی وطن جو ہوتا ہے نا جی، وہ بنتا ہے قبروں کے ساتھ. جہاں آپ کے آباء و اجداد کی قبریں وہی آپ کا وطن. وہاں میرے والد صاحب، میرے دادا، میرے اور عزیز و اقارب کی قبریں ہیں. تو پپلا تو کبھی میں سمجھتا ہوں کہ میں پپلا ہوں، اور پپلا سلیم شہزاد ہے، اور سلیم شہزاد ہی پپلا ہے، اور پپلا شاید سلیم شہزاد ہے. وہاں میرا بچپن گزرا. میں بچپن سے یوں آپ سمجھ لیں کہ میں میرے خیال میں دوسری تیسری کلاس میں تھا کہ میں وہاں سے یہ سلطان کروڑی چھینا میں آ گیا، وہاں پپلا چھوڑ کے. میرے والد صاحب کی یہ خواہش تھی کہ میں جو ہے مجھے لوگ یہ کہیں کہ یار آپ کا بیٹا بڑا پڑھا لکھا ہے. انہوں نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے کوئی بڑا افسر بننا ہے یا کوئی آپ نے کچھ وہ یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ بس مجھے لوگ جو ملے تو کہیں یار آپ کا بیٹا بڑا پڑھا لکھا ہے. تو میں اکثر کہا کرتا تھا اپنے والد مرحوم کو کہ ابو آپ یہ پڑھے لکھے سے کیا مراد لینا چاہتے ہیں، کہ جی مجھے کچھ کوئی یہ بننا چاہیے. وہ کہتے نہیں بس مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں کا بیٹا بڑا پڑھا لکھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی ہو. تو شاید وہ کہیں کوئی ایک چیز پپلا کے ساتھ میں لے کے جب اس شہر کو چھوڑ کے میں نکلا. ایک بڑا تاریخی حیثیت ہے اس شہر کی، اور اس حوالے سے دسوم راز جو ماہر عبدالحق صاحب کی جو کتاب ہے اس میں اس نے پپلا کے حوالے سے پورا ایک چیپٹر ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ گوپت چند موریہ کی جو ہے وہ پیدائشی، اور وہاں پہ پھر وہ رہا، وہیں سے وہ نکل کے پھر وہ ساکا سر اس نے، جس کو اب کیسر ہم کہتے ہیں، اس نے اپنا دارالخلافہ بنایا. تو اس شہر کی ایک بڑی ایک حیثیت ہے، تاریخی ایک حیثیت ہے. اور اس شہر نے بڑے بڑے شاعر ادیب پیدا کیے، بڑے بڑے لوگ وہاں اس شہر میں پیدا ہوئے. تو بس یوں ایک اس شہر کو جب ہم چھوڑ کے نکل کے جب آئے، بس اب ہم یہی کہتے ہیں میرے پپلان کی گلیوں ذرا ٹھہرو میں آتا ہوں، ذرا ٹھہرو میں آتا ہوں. اچھا، بڑی خوبصورت باتیں. شاعری شعور سے مشتق ہے، اور شاعر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ معاشرے کا نباز ہے.
ایک روایتی سی بات ہے یا اس کو آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ شاعری میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ شاعری شاید ہمارے اندر کے وہ فل ان دا بلینکس ہیں، وہ خالی جگہ ہیں کہ جو ہم پریکٹیکلی جن کو فل اپ نہیں کر سکتے، ہم ان کو بھر نہیں سکتے. تو شاید وہ کیتھارسس جو ہے لفظ کی شکل میں کہیں ہم اس کو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب وہ شعر ہم کہہ لیتے ہیں اور وہ جو کچھ ہم نہیں کر پا رہے ہوتے جب لفظوں میں اس کو ہم بیان کر لیتے ہیں تو پھر ایک جو اندر ایک نادیدہ، ایک انہونی اور ایک عجیب سی کیفیت اور سرشاری سے جب آدمی گزرتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ شاید وہ جو میں نہیں کر پایا اس شعر میں وہ میں کر گیا ہوں. میں اگر مجھ سے اگر آپ شاعری کے حوالے سے بات کریں تو میرا ایک بہت ہی ایک غریب گھرانے سے میرا ایک تعلق. میرے والد صاحب ایک مزدور تھے، انہوں نے بڑی ہمیں بھرپور زندگی، شہزادوں کی طرح انہوں نے ہمیں زندگی گزاری، خود بڑی مشکل میں رہے. تو میں بہت دیر تک بہت پڑھتا بھی تھا اور سوچتا بھی تھا. تو جب میرے پاس کچھ نہیں تھا، تنہائی کی لمبی لمبی راتیں اور کتابیں اور ساری رات جاگنا اور اس طرح کی ساری چیزیں تھیں، تو میں اور تو کچھ نہیں کیا. میرے ایک ماموں تھے، وہ شعر کہتے تھے. تو میں اور دوسرا جو میرا ماموں تھا جن کے پاس میں یہاں بھکر آیا تو وہ اسکول ماسٹر تھے. تو ان دو ماموں کے متضاد جو ہے خیالات، ایک طرف ایجوکیشنسٹ تھا، دوسری طرف شاعر تھا. تو میں اور کچھ نہیں کر سکا تو شاعر ماموں نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا، تو میں شاعری کی طرف جو ہے وہ چل پڑا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شاعر ہے وہ معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے، جس باریک بینی سے اور جس بہت قریب ہو کے سوسائٹی کی وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ویسے شاید کوئی نہیں دیکھتا. اگر سوسائٹی کے اوور آل تو میں نہیں کہہ سکتا، اگر 10 سے 15% لوگ بھی اگر اس طرح دیکھنا شروع کر دیں تو شاعر دیکھ رہا ہوتا ہے، سوسائٹی کا بہت بڑا بگاڑ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اگر اس طرح دیکھنا شروع کر دیں. لیکن المیہ یہ ہے یا دکھ کی بات یہ ہے کہ شاعر کو وہ حیثیت نہیں دی جاتی. دنیا بھر میں جہاں سوچنے والے کو جتنی اہمیت دی جاتی ہے، یہاں تو شاید یہ ہوا کہ ابتدائی دور میں جب پی ٹی وی آیا اور شاعروں کے حوالے سے جتنے پروگرام ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ایک شاعر ہے، بس غربت ہے، لمبے لمبے اس کے بال ہیں، عجیب سی اس کی وہ، یہ انہوں نے اس کو جب پورٹریٹ کیا تو اب تک اسی پورٹریٹ سے شاعر لوگوں کے ذہن سے نہیں نکلا. لوگ اب بھی وہی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دیوانہ ہے یار، اس کا کیا کر رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے. مگر وہی شاعر، اس نے بڑے بڑے خواب دیکھے، اسی شاعر نے پاکستان بنایا، اسی شاعر نے اس دنیا کو امن کا اور محبت کا اور دوستی کا گہوارہ بنایا. اسی شاعر نے محبت کے گیت جب لکھے تو لوگوں کے اندر جو ہے وہ نوجوانوں کے اندر ایک محبت کی ایک بڑی لہر دوڑی. اسی شاعر نے کبھی ایسا نہیں کیا کہیں اس نے کہا ہو کہ دہشت گردی کی حمایت کی، اس نے ہمیشہ مخالفت کی. وہ تو امن کی بات کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے. تو ایک بہت بڑا ایک یہ ہے کہ بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سوسائٹی شاعر کو اس کا جو حق ہے اور اس کی جو محبت ہے اگر وہ لوٹا دے تو اس سوسائٹی میں بڑی چینج آئے گی. ماشاءاللہ بڑی ہوپ فل باتیں ہیں. اچھا، شاعری سے تھوڑا سا اب نکلتے ہیں اور آپ کے میڈیا کی طرف چلتے ہیں. ریڈیو سے ٹیلی ویژن کا سفر، اس کو ذرا بیان کریں. مجھے بڑی جو سٹرگلنگ لوگ ہوتے ہیں، جو محنتی لوگ ہوتے ہیں، ان کی جب تگ و دو کی داستان میں جب سنتا ہوں تو مجھے بڑی ایک اندر ایک توانائی سی فیل ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے دم سے انہوں نے جتنی محنت کی ہے، اگر سب لوگ اسی طرح محنت شروع کر دیں تو میرے خیال میں ہم لوگوں کے اندر وہ جذبہ جو لیک کر رہا ہے، وہ محنت کا نہ ہونا، وہ وجہ ہے. تو ذرا اس تگ و دو کا، اس جد و جہد کا، اس سفر کی داستان تھوڑی سی جتنا آپ محسوس کرتے ہیں. ریڈیو سے ٹیلی ویژن کی طرف جو ہے میرا جانا وہ ایک خواب ہی تھا، کیونکہ میرا تعلق میں سمجھتا ہوں کہ ایک دیہات سے، اور دیہات کا جو ہمارے اندر ایک اس کو کہتے ہیں کہ ایک تھوڑی سی شرم و حیا اور اس طرح بلنٹ ہو کے شاید وہ ہم اس طرح کی گفتگو میں اب بھی اس طرح نہیں کر سکتا کہ جیسے کچھ لوگ اور کرتے ہیں. خیر یہ اس سے ایک جملہ معترضہ ہے، میں اس کو کوئی تنقید نہیں کر رہا، کیونکہ جہاں آپ کی بلانگنگ ہے
جہاں جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے تو اس کی نامز ویلیوز کو آپ کسی صورت رد نہیں کر سکتے، آپ نے ان کے ساتھ لیو کرنا ہوتا ہے۔ پر ہمارے ہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم بہت عجیب سا سمجھتے ہیں، مگر وہی چیزیں کسی دوسری سوسائٹی میں جا کے ان کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ ریڈیو میں کرتا تھا، میں قائداعظم یونیورسٹی میں تھا، تو جو پیسے ویسے آتے تھے گھر سے تو وہ تو بہت جلد ختم ہو جاتے تھے، ساتھ میں پھر شاعری بھی اس زمانے میں شروع ہو چکی تھی۔ اب جو سبجیکٹ نیا نیا ایک متعارف ہو رہا تھا پاکستان میں وہ تھا اینتھروپولوجی، تو بہت کم لوگ اس طرف آ رہے تھے، تو میں نے اینتھروپولوجی کو سبجیکٹ کو جو بطور سبجیکٹ چنا اور میں نے کہا کہ یہ علم بشریات اس کو پڑھتے ہیں۔ تو ہم 28 لوگ تھے جس میں تھے 24 لڑکیاں تھیں، ہم 4 لڑکے تھے اس پوری کلاس میں۔ ڈاکٹر احمد حسن دانی، عابد چودھری اور بڑے بڑے لوگ ہمارے استاد تھے جن سے ہم نے اینتھروپولوجی پڑھا۔ پیسے بہت جلدی ختم ہو جاتے تھے، تو ایک رات میں سن رہا تھا تو انہوں نے کہا جی کچھ نئی آوازیں درکار ہیں ریڈیو پاکستان راولپنڈی سے، تو میں وہاں گیا۔ میرا کوئی شوق اس میں نہیں تھا، میں اس لیے گیا کہ چلیں جی کچھ ارننگ ہوگی، کچھ 4 پیسے مجھے ملیں گے تو میں ریڈیو شروع کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے میری ہیئت دیکھی، ایک میاں والی کا ایک مخصوص ہمارا تھل کا جو ایک ہمارا شکل صورت اور لباس اور وہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھا تو وہ ہنسے، انہوں نے کہا جی آپ کدھر ہیں؟ تو میں نے کہا جی آپ جو اس کام کے لیے آئے، میں بھی اسی کام کے لیے آیا ہوں۔ تو ہم 3-4 لوگ جو ہے صرف سلیکٹ ہوئے، جن میں اب کچھ بڑے نام بھی ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں ریڈیو سے کہا کہ جی آپ بولیں۔ میں نے 18 سال ریڈیو کیا جی، 18 سال میں ریڈیو کیا، اور ریڈیو پاکستان سے میں نے مارننگ ٹرانسمیشن کی، یعنی کہ صبح کا شو کیا، اور ریڈیو سارا لائیو شو ہوتا ہے۔ اور میرا پہلا جو شو تھا جب میری اپروول ہوئی بطور آرٹسٹ ریڈیو پاکستان سے، تو وہ بھی میں نے لائیو ہی کیا تھا پہلا شو، اگرچہ بہت مشکل تھا، نہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے، کیسے بولنا ہے، مگر پروڈیوسر نے کہا کہ نہیں آپ کر سکتے ہو بچے، آؤ تم بولو اور بولنا شروع کر دو۔ تو یوں 18 سال ریڈیو کی ایک بڑی میں نے ریڈیو تو پھر بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ ریڈیو میرے ساتھ ساتھ رہا۔ ایک شام مجھے کال آئی، عامر متین صاحب بڑا معروف ایک ہمارے جرنلسٹ ہیں، ان کی طرف سے مجھے کال آئی کہ جی ہم ایک چینل شروع کر رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جی آپ آئیں۔ اس سے پہلے میں پاکستان ٹیلی ویژن سے قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی پڑھتا تھا، اور کشمیر میگزین ایک پروگرام تھا وہ میں کرتا تھا پاکستان ٹیلی ویژن سے۔ ابھی یہ جو بوم ہے ان چینلز کی ابھی اتنا زیادہ نہیں آئی تھی، اتنے زیادہ رفتار میں چینلز نہیں آئے تھے، کم چینلز آ رہے تھے۔ آفرز تو بہت ساری جگہوں پہ تھی، مگر شاید میں سمجھتا تھا کہ یار جہاں پہ میں ہوں اپنے آپ کو بڑا سیٹ سمجھ رہا تھا کہ یہاں پہ ریڈیو مارننگ ٹرانسمیشن، ایوننگ ٹرانسمیشن، لیٹ نائٹ ٹرانسمیشن، اور بڑی بڑی جو بھی نئی ٹرانسمیشن شروع ہوتی تھی تو میں ناچیز اس ٹرانسمیشن میں ضرور شامل ہوتا تھا کہ انہوں نے بھی ایک شو کرنا ہے۔ FM 101 کا جب جس دن جنرل مشرف جو وہ کرنے کے لیے آئے اوپننگ، تو وہاں پہ اس شو میں بھی تھا۔ تو بڑے بڑے شوز میں انہوں نے مجھے رکھا، اس لیے نہیں کہ شاید ان کی مہربانی، ان کی محبت ہی، میں نہیں سمجھتا کہ مجھ میں کچھ تھا۔ وہ جو میرے استاد تھے جن سے میں کچھ سیکھ رہا تھا، وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نوجوان جو یہ بندہ جو ہے کچھ نہ کچھ کر جائے گا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہم ادھر آتے ہیں ٹیلی ویژن کی طرف، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم ایک شو شروع کر رہے ہیں، یہاں سے ٹی وی چینل شروع کر رہے ہیں، تو آپ مجھے ملیں۔ میں 3 مہینے ان کے پاس نہیں گیا، میں سمجھتا ہے شاید یہ ایسے نہیں، کہاں یار ایسے ٹیلی ویژن اور کدھر۔ ایک دن میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا یار تم آئے نہیں مجھے ملنے کے لیے، تو یہ تھا۔ میں نے کہا سر شاید آپ میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ میں آپ کے کسی شو کے لیے۔ تو بس یوں شروعات ہوئی۔ پھر میں نے ان کے ساتھ تقریباً کوئی 2008 سے لے کے 2013 تک کام کیا۔ اس دوران مجھے کچھ اور چینل سے بھی آفر آئیں، پھر میں ساتھ ساتھ کبھی کبھی ادھر بھی چلا جاتا تھا، کچھ شوز ان کے ساتھ بھی ان کیے، ڈیفرنٹ چینلز کے ساتھ میں کام کرتا رہا۔ اس کے بعد جو ہے مجھے K2 ٹیلی ویژن سے جو ہے وہ آفر آئی، انہوں نے مجھے بلا لیا کہ آپ ہمارا، تو بھئی یوں ایک سفر چل پڑا ریڈیو سے ٹی وی کی طرف۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ میرے پیچھے اب بھی وہ ریڈیو بولتا ہے جس سے میں نے بہت کچھ۔ اور سلیم شہزاد صاحب، میں اگلا سوال بھی کچھ اسی حوالے سے سوچ رہا تھا کہ سلیم شہزاد صداکاری کے ذریعے سے منظر عام پر آیا، اور یہ جو سلیم شہزاد کے ہاں آواز کا ایک خاص زیر و بم ہمیں، چاہے وہ ٹیلی ویژن پہ ہو چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، وہ نظر آتا ہے۔ تو کیا یہ بنیادی وجہ گرومنگ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ
ریڈیو کی گرومنگ اس کو کہہ سکتے ہیں ہم؟ جی بالکل، ریڈیو بنیادی طور پہ آپ کو بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی آواز سے جو ہے وہ تصویریں بنانی ہیں، واہ واہ، امیجز بنانے ہیں آپ نے. اب آپ کو جو سننے والا ہے وہ آپ کی آواز سے آنکھیں جب وہ بند کرتا ہے تو اس چوکٹے میں آپ کی آواز وہ سنتا ہے، اور آواز سے ہی وہ تصور میں آپ کی شکل بناتا ہے کہ یار آپ کیا ہیں اور کیا بول رہے ہیں. تو جو استاد تھے انہوں نے جب ہمیں بولنا سکھایا اور کہا کہ کیسے بولنا ہے، مجھے یاد ہے رضا علی عابدی صاحب ہمیں ایک دینے کے لیے آئے، لیکچر دینے کے لیے آئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مائک ہے، جب تک آپ اس مائک کو اپنی محبوبہ کی طرح نہیں سمجھیں گے تو آپ کبھی ایک اچھے اینکر نہیں بن سکتے. سو آپ نے اکیلے ہوں یا ہزاروں کے مجمع میں آپ موجود ہوں، اس مائک کو آپ سمجھیے گا کہ آپ نے اپنی محبوبہ کے ساتھ گفتگو کرنی ہے. تو کیسے کرتے ہیں اپنی محبوبہ کے ساتھ گفتگو؟ وہ آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو وہ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ اپنی جو بیلوڈ ہے اس کے ساتھ کیسے بات کی جا سکتی ہے، اور جب اس طرح رونا بھی ہے اس کے ساتھ تو ایک بڑے سلیقے کے ساتھ، ہنسنا بھی ہے تو ایک سلیقے کے ساتھ. تو وہ گرومنگ ریڈیو کی ہی ہے، اور آواز اللہ کی دین ہے. اس کو اچھا کرنے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے لوگ جو ہے وہ بڑے لوگ موجود ہیں جو سکھاتے ہیں یوں بولیں، اس لفظ کو یوں بولیں، اس کو یوں اٹھائیں، یوں کریں. بس ایک سلسلہ تھا، ایک اس میں ہم چل پڑے. تو اس زمانے میں تو میرا کوئی پروفیشن نہیں تھا کہ میں یہ کام کروں گا یا میں ٹیلی ویژن کے لیے میں نے صرف ایک اداکاری یا وہ نہیں کہ میں نے ایز این ایکٹر بھی کام کیا. میں نے بہت سارے ڈرامے بھی کیے اور بہت سارے ڈراموں میں جو ہے وہ میں بطور بڑا کام کیا. اب بھی مجھے بہت سارے ڈراموں سے آفر ہے، مگر اب میرے پاس شاید وہ نہیں رہا، وہ جو ہوتا ہے نا جی ٹیمپرامنٹ شاید نہیں رہا. اب ریڈیو ہی، میں ریڈیو کو بھی آپ ایک طویل عرصے سے وہ بلا بھی رہے ہیں مگر میں نہیں جا رہا ہوں. اچھا سلیم شہزاد، جتنا خوبصورت اندر سے ہے وہ تو بظاہر تو کسی کو نظر نہیں آتا، اتنا ہی بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ خوبصورت ظاہراً بھی ہے. اس سلیم شہزاد کا نظریہ محبت اور محبت کے بارے میں اس کا ابھی محبوبہ کا آپ نے ذکر کیا، اور اسی محبوبہ سے ہی مجھے یہ خیال آیا کہ سلیم شہزاد نے محبتیں یا محبت کو کیسے پایا، اور کیا یہ زندگی محبت کے بغیر گزاری جا سکتی ہے؟ محبت جو ہے اس کے بغیر زندگی بالکل نامکمل ہے. آپ جب تک محبت نہیں کرتے، سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی زندگی کا ایک بہت لمبا عرصہ جو ہے وہ آپ نے یوں بے مصرف گزار دیا. کوئی مطلب نہیں ہے، مقصد نہیں. محبت آدمی کو خوبصورت بناتی ہے. آدمی اب آپ اس میں نہیں ہم پڑھ سکتے کہ وہ محبت جو ہے وہ ایک آپ کے جو مخالف جو متضاد صنف کی ہم بات کریں، یا محبت آپ اس مائک کے ساتھ کریں، یا اس کیمرے کے ساتھ محبت کریں، یا کسی چینل کے ساتھ، اس خوبصورت لوکیشن کے ساتھ. میں یہ ذاتی طور پہ محسوس کرتا ہوں کہ جی جب آپ محبت کر رہے ہوتے ہیں تو ایک عجیب سا ایک آپ نے اندر آپ ایک سیٹسفیکشن اور ایک محسوس کر رہے ہوتے ہیں، سکون محسوس کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے ہر وقت کنگھی کرنی ہے، آپ نے سلوٹوں کے بغیر اور کریز پڑی ہوئی آپ نے کپڑے پہننے ہیں. آپ ہر لمحہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایک آئینہ ہے، چاہے وہ کراچی میں رکھا ہوا ہے اور آپ بھکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر آپ اپنے ان کریزوں کو نہیں توڑیں گے. آپ اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیں گے، آپ خوشبو لگائیں گے کہ شاید یہ میری خوشبو وہاں تک پہنچے. واہ واہ، یہ تو گفتگو میں آپ شاعری فرما رہے ہیں. تو جب گفتگو میں آپ شاعری فرما رہے ہیں تو کیوں نہ آپ سے خوبصورت سی غزل سن لی جائے. آپ کو سامنے پا کے آپ کو شعر سنانا ایک میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. سچی بات ہے کہ میں جب بھی غزل کہتا ہوں، شعر کہتا ہوں، تو میری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ میں شاہد بخاری صاحب کو ضرور دکھاؤں، ضرور سناؤں. کچھ دو چار شعر جو ہے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں کہ اپنی
قسمت میں لکھی چاندنی شب کوئی نہیں، اپنی قسمت میں لکھی چاندنی شب کوئی نہیں، پہلے ہر رات کا تو چاند تھا اب کوئی نہیں، پہلے ہر رات کا تو چاند تھا اب کوئی نہیں، جانے کیا دیکھتی رہتی ہے نظر رستوں میں، جانے کیا دیکھتی رہتی ہے نظر رستوں میں، دور تک تیرے سوا آنکھ میں جب کوئی نہیں، دور تک تیرے سوا آنکھ میں جب کوئی نہیں، ٹھیک کہتے ہو یہی سچ ہے کہ ہم آج کی شب، ٹھیک کہتے ہو یہی سچ ہے کہ ہم آج کی شب، ہیں اداس اور اداسی کا سبب کوئی نہیں، ٹھیک کہتے ہو یہی سچ ہے کہ ہم آج کی شب، ہیں اداس اور اداسی کا سبب کوئی نہیں، زندگی اب تو عجب موڑ پہ آ پہنچی ہے، روگ ہے اور دواؤں کی طلب کوئی نہیں، روگ ہے اور دواؤں کی طلب کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت لفظ ہیں، کتنے خوبصورت خیالات ہیں۔ سلیم شہزاد اگر اپنے آپ کو اتنی جہتوں میں سے ایک جہت منتخب کرنے کا حق دے تو وہ ان جہتوں میں سے، ان ڈائمینشنز میں سے کس کو چنے گا؟ جتنا اس وقت تک میں نے کام کیا، میں سمجھتا ہوں کہ جی کوئی اتنا بڑا تو بھی میں نے کام کیا نہیں کہ میں کہوں کہ جی میں نے کوئی بہت بڑا کام کیا۔ اسے جب آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں، جب کوئی چیز آپ کی پروفیشنز بن جاتا ہے، مطلب میں نے جیسے آغاز میں شاید بھائی آپ سے بات کی کہ ریڈیو یا ٹیلی ویژن یہ میرا کوئی پیشن نہیں تھا، یہ میری کوئی وہ خواہش نہیں تھی کہ میں یہ کام کروں، یہ شاید ایک میری کمپلشنز تھی، ایک مجبوری تھی کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا تو میرے پاس اور بھی کچھ نہیں تھا تو مجھے ایک ایج ملا، تو اب تو سوائے باتیں بیچنے کے یا اپنی آواز بیچنے کے اور کوئی کام ہی نہیں ہے، مجھے تو کوئی کام بھی نہیں آتا، اس کے علاوہ تو ہم کام ہی یہی کرتے ہیں، اب تو مجبوری اس کو سمجھ لیں یا کچھ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ مگر میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے زندگی میں اگر کبھی کوئی موقع ملے تو میں جو میری شعر ہیں اللہ ان میں کو برکت ڈال دے، میں بطور اپنے آپ کو شاعر جو ہے وہ پسند کروں گا کہ مجھے لوگ ماشاءاللہ جی۔ ناظرین، سلیم شہزاد صاحب سے جتنی گفتگو ہو چکی وہ کافی تو نہیں ہے، یقیناً ان جیسی ہمہ جہت شخصیت کے ساتھ اگر مجھے سارا دن بھی بیٹھنا پڑے تو پھر بھی تشنگی باقی رہے گی، چونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، اور اگر ہم ان کے ساتھ صدیاں بھی بتائیں تو یہ ایک خوبصورت پلیئر ہمارے لیے ہوگا، لیکن وقت محدود ہے، لہٰذا ان سے گزارش ہے کہ آخر میں ہمیں کوئی نظم اپنی عطا کریں اور ہم ناظرین سے اجازت لیں۔ بہت شکریہ شاہد بھائی آپ کا، اور بھکر نیٹ ورک کا اسپیشلی میں تھینک فل ہوں، انہوں نے عزت بخشی، مجھے یہاں بلایا، آپ نے مجھے بلایا، مجھے سنا، میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے۔ اس شہر میں ہمیشہ سے اس شہر کے ساتھ میری ایک محبت رہی ہے اور رہے گی، اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، کبھی کوئی شکل ہو سکتی ہے تو ایک شکل جو ہے وہ شاہد بخاری صاحب کی بھی ہے کہ جس کے ساتھ تامرگ شاید زندگی جتنے دن ہے تو بھکر سے یہ جو محبت ہے وہ شاید وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت والی بات ہے، اس میں آپ بھی اس محبت میں شامل ہیں۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں، میں آپ کا اس نیٹ ورک کا، بھکر نیٹ ورک کا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور ان کو آنے والے، کیونکہ ہم جب یہاں سے جا رہے تھے بھکر یا میاں والی یا لیا یا مضافات کے جتنے بھی اضلاع ہیں ان لوگوں کو دیکھیں، بڑا بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے، مگر کوئی پلیٹ فارم ان کو نہیں ملتا۔ میرے لیے ایک ایج یہ ضرور تھا کہ جب میں یہ شہر چھوڑ رہا تھا تو ہم کیونکہ بطور شاعر یہاں سے آغاز کر چکے تھے، تو
تو 8 10 20 25 30 50 آدمیوں کے سامنے شعر سنانا یا گفتگو کرنا ہمارے لیے ایک آسان کام تھا. سو مائک بھی پرابلم نہیں کر رہا تھا کہ وہ سارے لوگ میرے سامنے ہوتے تھے. تو یہاں انہوں نے بڑا ایک کام شروع کیا بکھر نیٹ ورک نے. یہاں سے بہت بڑے لوگ نکلیں گے انشاءاللہ. میری دعائیں ہیں ان کے ساتھ، اللہ ان کو بہت ساری کامیابیاں دے، کامیاب رہیں، آپ سلامت رہیں. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. ایک کچی سڑک سبز شیشم کے پیڑوں سے ڈھانپی ہوئی، میری مانوس چاپوں کو سنتی رہی، ساتھ چلتی رہی. ایک کچی سڑک سبز شیشم کے پیڑوں سے ڈھانپی ہوئی، میری مانوس چاپوں کو سنتی رہی، ساتھ چلتی رہی. اور پھر وقت نے جب دسمبر کے دن کا سنہری کمل یوں اتارا افق کی شفق جھیل میں، جیسے سکہ کوئی پھینکتا ہے فقیروں کے بے خواب و تاریک کشکول میں. جیسے سکہ کوئی پھینکتا ہے فقیروں کے بے خواب و تاریک کشکول میں. میں نے سوچا کہ اس وقت تو سندھ ساگر کی لہریں بھی خاموش ہیں، تیرے قدموں کے اٹھنے میں لیکن کوئی فرق آیا نہیں. اس سے ملنے کی خواہش میں جذبوں کے جلتے ہوئے گلکدے، اور شام کی وہ نماز وفا جو ہزاروں مقدس زمانوں کو اپنے جلو میں لیے. اور شام کی وہ مقدس جو ہزاروں مقدس زمانوں کو اپنی جلو میں لیے مجھ سے کہنے لگی وقت کو ضائع کرنا گناہ کبیرہ سے بھی بڑھ کے ہے. مجھ سے کہنے لگی وقت کو ضائع کرنا گناہ کبیرہ سے بھی بڑھ کے ہے. اور میں رک گیا، قبلہ روح ہو کے تمجید پڑھنے لگا. میرے کانوں میں گونجی اچانک صدا، کوئی شہرک کے اندر سے کہنے لگا کہ نمازیں قضا لوٹ سکتی ہیں لیکن قضا ساتیں لوٹ سکتی نہیں. لا پہ اللہ کی منزل نظر آ گئی، ہیر واپس سیالوں کے. بہت خوبصورت نظم. اور سلیم شہزاد صاحب، دل تو نہیں چاہتا کہ آپ سے اجازت لی جائے، لیکن کچھ مجبوریاں. آپ کا بارے دیگر بہت شکر گزار کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحے عطا کیے. ناظرین، آپ سے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، اور اگلے پروگرام میں کسی نئے سیلیبریٹی کے ساتھ، کسی نئے مہمان کے ساتھ شاہد بخاری آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.